السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورس کوڈ 1431 کے سیریز کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں آج ہم یونٹ 1 ڈسکس کریں گے، جو کہ ہے انٹروڈکشن ٹو انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی۔ اس میں ہم سب سے پہلے اس کا انٹروڈکشن پڑھ لیتے ہیں آئی سی ٹی کا۔ آئی سی ٹی از این ایبریویشن آف ٹرم انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی. It generally refers to use of new or modern technologies to aid in analysis, storage, processing as well as communication of information. کہتے ہیں کہ آئی سی ٹی جو ہے اس کا مین بنیادی جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ انفارمیشن کو پروسیس کرے، اس کو سٹور کرے، اس کو انالیسس کرے اور پھر اس کو کمیونیکیٹ کرے۔ تو یہ بنیادی ایک مقصد ہے آئی سی ٹی کا۔ تو اس کی ہم ڈیفینیشن الگ الگ بھی دیکھیں گے، جو یہاں اس بک میں ہے اس کو بھی ایکسپلین کروں گی میں آپ کے ساتھ اچھے سے، تاکہ آپ اس یونٹ کو صرف اگر اچھے سے سمجھ لیں گے تو آپ کے بہت سارے سوال ریڈی ہو جائیں گے، کیونکہ یہ یونٹ امپورٹنٹ ہے اور اس میں سے سوال بھی کافی اکثر آتے ہیں۔ تو اس کی میں آپ کو آئی سی ٹی کی ایک ڈیفینیشن لکھوا دیتی ہوں، اگر آپ اس کو نوٹ کر لیں تو وہ ایک ایسی ڈیفینیشن ہے کہ جس میں یہ الگ الگ انفارمیشن، کمیونیکیشن، ان کو الگ الگ ڈسکرائب کرنے کے بجائے آپ اس ایک ڈیفینیشن کو یاد کر لیں گے تو آپ اچھے سے اس کو ایکسپلین کر پائیں گے۔ آئی سی ٹی کی ڈیفینیشن ہے: آئی سی ٹی ریفرز ٹو دا ٹیکنالوجی یوز ٹو کلیکٹ، پروسیس، اسٹور اینڈ شیئر انفارمیشن اینڈ فیسیلیٹیٹ communication. It encompasses all the digital tools and resources such as computers, internet and mobile devices that helps in gathering, managing and delivering information effectively and efficiently. تو یہ ایک ڈیفینیشن ہے آئی سی ٹی کی، جس کو آپ اچھے سے اپنے دماغ میں محفوظ کر سکتے ہیں، اور جہاں پر بھی آپ کا آئی سی ٹی کے ریلیٹڈ کوئی کویسچن آئے تو آپ اس میں اس ڈیفینیشن کو لکھ کے آپ آگے اس سوال کو شروع کر سکتے ہیں۔ تو اس میں جو بھی بیسک انفارمیشن کا آئی سی ٹی کا جو بھی کنسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر بھی ہم اس کو دیکھیں گے کیونکہ ہم نے بک کو بھی ایک دفعہ دیکھنا ہے۔ تو یہاں پر وہ کہتے ہیں: In order to fully understand the concept of ICT, first of all, it is important to know the meaning of three important terms: information, communication and technology, individually, which are described below. تو اس میں سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں گے، اس میں ہمیں کنسیپٹ سمجھایا جا رہا ہے آئی سی ٹی کا، جس میں پہلا پارٹ ہے انفارمیشن کا۔ انفارمیشن کیا چیز ہے؟ انفارمیشن ہے کوئی بھی جو بھی را ڈیٹا ہے اس کو ایک آرگنائز فارم میں، انٹرپریٹ فارم میں اگر آپ اس کو لکھیں اور ایک میننگ فل میسج میں کنوے کر دیں تو وہ انفارمیشن بن جائے گی، کوئی بھی ہدایت بن جائے گی، کوئی بھی رہنمائی بن جائے گی جو کہ کسی چیز کی راہ دکھاتی ہوگی۔ جیسے کہ انفارمیشن از جنرلی ریفر ٹو ڈیٹا وچ کین بی ریکارڈیڈ، آرگنائزڈ اینڈ انٹرپریٹیڈ ود ان دا کانٹیکسٹ ان آرڈر ٹو کنوے میسج۔ تو جو بھی ڈیٹا ایک اس طرح اس فارم میں لکھا جائے کہ وہ ایک میننگ فل میسج بن جائے تو اس کو انفارمیشن کہیں گے۔ اس کی ایک ایگزامپل دی گئی ہے: نادرا از این آرگنائزیشن وچ کلیکٹس ڈیٹا فرام پیپل. This data is basically organized or compiled with the help of computers for generating computerized national identity cards. تو اس کی اگزامپل یہاں پر یہ دی گئی ہے کہ جس طرح کہ نادرا ایک ادارہ جو ہے وہ مختلف لوگوں کی، بہت سارے لوگوں کی انفارمیشن ڈیٹا اکٹھا کرتا ہے اور پھر اس کو آرگنائزڈ فارم میں، کمپائلڈ فارم میں کمپیوٹرز کی مدد سے ایک انفارمیشن میں چینج کر دیتا ہے۔ دیکھیں اس کی مثال آپ ایسے لیں کہ ڈیٹا ایک انسان کا دوسرے انسان سے ڈیٹا میچ ہو سکتا ہے، جیسے نام میچ ہو سکتا ہے، عمر میچ ہو سکتی ہے، اس کی پلیس میچ ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح کا جو ڈیٹا ہے وہ میننگ فل نہیں ہے۔ جیسے آپ کسی کی آئیڈینٹی یہ نہیں بتا سکتے کہ وہ 25 سال کا ہے، 25 سال کے بہت سارے لوگ ہوں گے اس دنیا میں یا پاکستان میں۔ تو جو ایک آرگنائزڈ فارم میں، کمپائلڈ فارم میں صرف ایک انسان کا نیشنل آئیڈینٹی کارڈ بن جاتا ہے، ایک شناختی کارڈ بن جاتا ہے، وہ اس انسان کی انفارمیشن کے لیے کافی ہے۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ویسے را ڈاٹا کسی کام کا نہیں ہے،
اس سے آپ کو کوئی ہدایت نہیں مل سکتی، کوئی رہنمائی نہیں مل سکتی، لیکن اگر اس کو آرگنائز کر دیا جائے کمپیوٹر کی مدد سے یا کسی بھی ڈیوائس کی مدد سے تو وہ ایک انفارمیشن میں چینج ہو جاتا ہے۔ پھر ہے کمیونیکیشن۔ اب کمیونیکیشن سمپلی ہے کہ کسی بھی انفارمیشن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جائے، پہنچایا جائے۔ اب اس میں کہتے ہیں کمیونیکیشن از بیسیکلی دا ٹرانسفر آف آئیڈیاز اینڈ میسیجز among people through different systems, devices اور media such as computer, internet, cell phone, telephone, television اور ریڈیو ایکسیٹرا۔ اس میں بات کہنے کی یہ ہے کہ کمیونیکیشن میں ہم یہاں پر وہ کمیونیکیشن نہیں لیں گے جو ہم آپس میں ایک دوسرے سے بول چال کرتے ہیں، جو کمپیوٹرائزڈ سسٹم سے یعنی کہ ڈیوائسز سے، میڈیا سے، جیسے کہ یہ انٹرنیٹ، سیل فون اور ٹیلی ویژن وغیرہ ہیں، ان کے ذریعے جو کمیونیکیشن ہوگی، ایک آئیڈیاز اور میسیجز ایک دوسرے کو ٹرانسفر ہوں گے، اس کو ہم کمیونیکیشن کے اس والے کانسیپٹ میں کمیونیکیشن سمجھیں گے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ایک فگر دیا گیا ہے جس میں ہمیں کمیونیکیشن ماڈلز بتائے گئے ہیں کہ انہی ماڈلز کے ذریعے جو ٹرانسفر ہوگا ڈیٹا اس کو کمیونیکیشن کہا جائے گا، جیسے کمپیوٹر سے، انٹرنیٹ سے، سیل فون، ٹیلی ویژن اور ریڈیو سے۔ اب بات آ گئی ہے ٹیکنالوجی۔ ٹیکنالوجی کیا چیز ہے؟ ٹیکنالوجی از جنرلی ریفرڈ ایز میکنگ modification, adaptation and usage of tools, techniques, systems or machines for the purpose of solving problems or achieving goals in less time period۔ ٹیکنالوجی میں وہ بات ہے کہ بہت سارے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں لوگوں کو مشکل پیش آتی تھی تو انہوں نے مختلف تجربات کر کے، مختلف سائنسز کر کے انہوں نے ٹولز اور سسٹمز ایجاد کیے جس سے ان کی پرابلم سولو ہو رہی تھی، جیسے کیلکولیٹر ایجاد کیے تھے، یہ اب ہم اگلے یونٹ میں پڑھیں گے۔ اس میں ہم سارے جو بھی پرانی ڈیوائسز لوگوں نے اپنے ذہنوں سے ایجاد کی تھی اپنی مدد آپ کے لیے، ان کو ٹیکنالوجیز میں لایا جا رہا ہے۔ اب کہتے ہیں آفٹر ہیونگ اے بریف کانسیپٹ آف آل دیز ٹرمز، تو اب ہمیں سمجھ آ گئی انفارمیشن، کمیونیکیشن اور ٹیکنالوجی کیا چیز ہے۔ تو ان سب کو الگ الگ سمجھنے کے بعد ہم آئی سی ٹی کو ایسے ڈیفائن کر سکتے ہیں: اینی سسٹم، پروڈکٹ اور مشین which can receive, store اور transmit data electronically in digital form۔ تو آئی سی ٹی جو ہے وہ ایسی کوئی بھی مشین، ایسا کوئی بھی سسٹم جو کہ ریسیو بھی کرتا ہو، اسٹور بھی کرتا ہو اور آگے ٹرانسمٹ بھی کرتا ہو کسی بھی ڈیٹا انفارمیشن کو بجلی کے ذریعے، ٹھیک ہے، ڈیجیٹل فارم میں، اس کو ہم آئی سی ٹی کہیں گے، یعنی کہ انفارمیشن کی کمیونیکیشن ود دا ہیلپ آف ٹیکنالوجی۔ ٹھیک ہے، آئی ہوپ آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ اس ڈیفینیشن کو بھی لکھ سکتے ہو، اور جو میں نے آپ کو ڈیفینیشن لکھوائی ہے وہ بہت اچھی ہے اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے۔ اب کہتے ہیں پرسنل کمپیوٹرز، ڈیجیٹل ٹیلی ویژنز اور انٹرنیٹ کین بی کنسیڈرڈ دا بیسٹ ایگزامپل آف آئی سی ٹی۔ It basically revolves around those system or devices which can easily record, interpret information electronically within the context in order to convey meaning۔ اچھا، اس کا بیسک پرپس بتا رہے ہیں کہ آئی سی ٹی کا بیسک پرپس ہے ٹو ٹرانسفر آئیڈیاز اینڈ میسیجز among people for solving their problems in short time period۔ یہ ایک اچھی بات ہے، اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں، کنسیپٹ کو سمجھنا چاہیں تو میں سمجھا دیتی ہوں کہ ہم نے یہ کیوں ایجاد کیا آئی سی ٹی کو، یا کیوں اس کی طرف رجحان ہو رہا ہے، لوگ اس کے اوپر محنت کر رہے ہیں، آئی سی ٹی کو امپروو کر رہے ہیں، اس وجہ سے کہ جس طرح آج کل شارٹ ٹائم ہو گیا ہے اور لوگ مصروف ہو گئے ہیں، تو بہت کم ٹائم بچ گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک ہی کام کو زیادہ وقت دے سکو۔ تو اس کے لیے آئی سی ٹی کو امپروو کیا جا رہا ہے زیادہ سے زیادہ، کہ ایک تو انفارمیشن کریکٹ ہو، پھر اس کی کمیونیکیشن سیو ہو، اور دوسرا ٹیکنالوجی کا زیادہ جو ہے وہ خرچہ وغیرہ بھی نہ ہو اور وہ بہترین ہو، کارآمد ہو۔ تو آئی سی ٹی کو زیادہ اس لیے امپروو کیا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ کر کے ہم اپنا ٹائم بچا سکیں اور اپنی پرابلمس کو حل کر سکیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ باتیں جو بزنس مین وغیرہ ہوتے ہیں، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے واقعی آئی سی ٹی کو یوز کرنا ہوتا ہے، جس طرح بہت بڑی کلاسز میں پڑھنے کے لیے ہوتے ہیں، یا جیسے آپ اسی کو لگا لیں کہ ہم آج پڑھ رہے ہیں، تو کس کی ہیلپ سے آپ پڑھ رہے ہیں؟ آپ گھر بیٹھے، آپ اپنے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے آپ گھر بیٹھے جو ہے بکس منگوا کے، یا آپ بکس نہیں بھی منگواتے، کچھ لوگوں کو نہیں مل رہی ہوتی، تو وہ کس سے پڑھ رہے ہیں؟
وہ اسی آئی سی ٹی کی ہیلپ سے پڑھ رہے ہیں. آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ آئی سی ٹی کی ہیلپ سے ہی دیکھ رہے ہیں. تو آج ہم آئی سی ٹی کے اوپر دنیا کیوں کام کر رہی ہے؟ صرف اسی وجہ سے کہ ہر ایک کونے کونے میں ایک بندے کو آسانی سے اپنی پرابلم شارٹ ٹائم میں حل ہو جائے اس کی. اچھا، اب بیسک کنسیپٹ آف آئی سی ٹی میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک امبریلا ہے کمپرائزنگ آف ڈفرینٹ کمیونیکیشن ڈیوائسز اور اپلیکیشنز، جیسے کہ ریڈیو، ٹیلی ویژن، سیٹلائٹ سسٹم، انٹرنیٹ، سیلولر فونز اور کمپیوٹرز. تو یعنی کہ یہ ساری چیزیں مل کے انسان کو کیا پہنچا رہی ہیں؟ انفارمیشن ہی کمیونیکیٹ کر رہی ہیں. سمپل سی یہی بات ہے کہ آپ ٹیلی ویژن، ریڈیو، سیٹلائٹ سسٹم سے الگ الگ قسم کی آپ اپنے ضرورت کے مطابق صرف کیا حاصل کرتے ہو؟ انفارمیشن حاصل کرتے ہو اور پہنچاتے ہو. یہاں پر کہہ رہے ہیں اٹ کین بی said that ICT sector is basically considered to include. اب آئی سی ٹی کے اندر اکثر میں کیا کیا چیزیں انکلیوڈ ہو سکتی ہیں؟ ایک یہ کہ مینوفیکچرنگ ایز ویل ایز اسمبلنگ آف ویریس آئی سی ٹی اکوپمنٹس. اس کے کنسیپٹ میں ایک تو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اکوپمنٹس اور اس طرح کی ٹیکنالوجیز کے اوپر کام کیا جائے، اس کو مینوفیکچر کیا جائے اور اس کو اسمبل کیا جائے. جیسے کہ یہی ہم یہاں پر ڈسکس کر رہے ہیں، سیلولر فونز بنائے جائیں، کمپیوٹر، انٹرنیٹ، اور آگے اس میں جو ٹائپس آ رہی ہیں وہ سب ان کو امپروو کیا جائے. اور دوسرا ہے ورائٹی آف نیومرس سروسز ایکٹیویٹیز رینجنگ فرام ٹیلی کمیونیکیشن ٹو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ زیادہ ساری سروسز پرووائڈ کی جائیں جو کہ عام لوگ بھی، چھوٹے لوگ بھی، ہر سطح کے لوگ بھی اپنے اپنے حساب سے یوز کر سکیں. یہ سروسز جو کیا ہے یہ آگے ہم ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے. تو ان سروسز کے اوپر، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے اوپر، سافٹ ویئرس کے اوپر کام کیا جائے کہ اگر ڈیوائسز ہوں تو ان کے اندر یہ کام کرنے والی، فنکشنز کرنے والی یہ سافٹ ویئر جو ہے یہ بھی امپروو ہوں اور یہ بھی ہر ایک انسان آسانی سے اس کے اوپر ایکسیس بھی حاصل کر سکے اور ان کو یوز بھی کر سکے. اچھا، یہ وہی آ گیا. آئی سی ٹی بیسیکلی ریفرز ٹو دوز ٹیکنالوجیز which provide access to information by means of ٹیلی کمیونیکیشن. اٹ از سملر ٹو آئی ٹی. ٹھیک ہے. یہ آئی ٹی سے سملر ہے لیکن اس میں یہی ہے کہ اس میں انفارمیشن کو کمیونیکیٹ نہیں کیا جا سکتا تھا. ٹھیک ہے. لیکن آئی سی ٹی امپروو ہو گئی ہے اور اس سے آپ انفارمیشن کو اسٹور، ریسیو، ٹرانسمٹ تو کر ہی سکتے ہو، آپ ساتھ ساتھ اس کو کمیونیکیٹ بھی کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. آج کے دور میں انٹرنیٹ اور سیل فون اس کی بیسٹ ایگزامپلس ہیں کہ وہ یہ سب کچھ کر رہی ہیں، ریسیو بھی کرتی ہیں، اسٹور بھی کرتی ہیں اور ٹرانسفر بھی کرتی ہیں. پھر یہ یہاں پر ہے بیسیکلی دا انٹرنیٹ. ٹھیک ہے. بیسیکلی دا انٹرنیٹ پرووائڈز اے لاٹ آف فیسلٹیز ٹو یوزرز تھرو ویریس ویز سچ ایز ای میل، سوشل نیٹورکنگ ویب سائٹس جیسے کہ فیس بک، ٹویٹر، لنکڈ ان، واٹس ایپ، یہ سب اسی میں آ جاتی ہیں. اور نیومرس سرچ انجنز لائک گوگل اسکالر، اور بھی بہت سارے ہمارے پاس جو سرچ انجنز ہیں. ٹھیک ہے نا. گوگل سے تو سرچ کرتے ہی ہیں لوگ، اس کے علاوہ بھی بہت سارے سرچ انجن ہیں، ہولا اور بھی بہت سارے ہیں. ود دس سگنیفیکینٹ، تو یہی وہ بات ہے جو میں یہاں پر آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ جو یہاں پر سروسز ایکٹیویٹیز کی بات کی گئی ہے وہ یہی سروسز ایکٹیویٹیز ہیں. ٹھیک ہے. کہ ایسی بہت ساری جو ہیں وہ سافٹ ویئرز اس طرح کے بنائے جائیں، ایسی سروسز بنائی جائیں کہ لوگ ان کو یوز کر کے اپنے اپنے حساب سے آرام سے کمیونیکیٹ کر سکیں انفارمیشن کو. اب یہاں پر ایک بنائی گئی ہے ڈائیگرام بنائی ہے جس میں آئی سی ٹی کے آگے اس کو بتایا گیا ہے. آئی سی ٹی کیا ہے؟ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی ہے. انفارمیشن ہی کمیونیکیٹ ہوتی ہے، اس لیے ہم اس کو خالی کمیونیکیشن ٹیکنالوجی بھی لکھ سکتے ہیں. اس کی ایک آ جائے گی کمیونیکیشن ٹیکنالوجی میں انٹرنیٹ، اور دوسری آ جائے گی سیل فون. انٹرنیٹ میں ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے جی؟ ٹویٹر آ جاتا ہے، فیس بک آ جاتا ہے، اور سیل فون میں ہمارے پاس کالنگ اور انسٹنٹ میسیجنگ، ان کے ذریعے بھی کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے انفارمیشن کو. دی انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی انوالوز انوویشن ان کمپیوٹنگ بوتھ ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ایز ویل ایز telecommunication. The telecommunication is an essential and basic infrastructure which is very necessary for economics as well as social development or rapid growth of a country. تو اگر اس کے اوپر سوال آ جائے جو کہ اکثر نہیں آتا کہ اتنے زیادہ بیسک کنسیپٹ کو آئی سی ٹی کے کیا جائے ایکسپلین، تو آپ یہ جو ڈیفینیشن میں نے یہاں پر ہائی لائٹ کی ہیں ان کو یاد کر کے یہ پوائنٹس بنا کر آپ اس کے اندر لکھ سکتے ہیں اور یہ ڈائیگرام بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو زیادہ امپورٹنٹ اس کے اندر ٹاپک آ رہا ہے وہ یہ ہے رول آف آئی سی ٹی ان سوسائٹی.
ٹھیک ہے. اب اس سوسائٹی میں ہمارے پاس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایجوکیشن، ہیلتھ، بزنس، انوائرمنٹ، ٹریننگ، امپلائمنٹ اور گورنمنٹ. اس کا میں آپ کو آسان حل بتا دوں، اگر رول آف آئی سی ٹی ان سوسائٹی آ جاتا ہے تو آپ اس کی ڈیفینیشن جو میں نے آپ کو بتائی، آپ اس کے اوپر ڈیفینیشن لکھ دیں آئی سی ٹی کی، اور نیچے ان کی ہیڈنگس دیں. ٹھیک ہے، ہیڈنگس دے کے آپ ان کے اندر بتا سکتے ہیں ایجوکیشن کو کیسے اس نے امپروو کیا آئی سی ٹی نے، ہیلتھ کو کیسے کیا، بزنس کو، انوائرمنٹ کو، اور ٹریننگ، امپلائمنٹ اور گورنمنٹ کو. ٹھیک ہے، اس میں یہی جو میں نے آپ کو ساری باتیں بتائیں کہ آپ اس کے اندر مختلف قسم کی ہر ایک فیلڈ کے ریلیٹڈ جو انفارمیشن ہے اس کو کمیونیکیٹ کر سکتے ہو اور ان فیلڈس کو امپروو کر سکتے ہو ود دا ہیلپ آف آئی سی ٹی. ٹھیک ہے، اب اس کی اپلیکیشنز بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اپلیکیشنز میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں. دی آئی سی ٹی اپلیکیشن انیبل پیپل ٹو کمیونیکیٹ ود ایچ ادر ان ریئل ٹائم all over the world. The detail of some of the most important examples of ICT are described below. Computer and internet. وہی بات جو پیچھے سیل فون اور انٹرنیٹ کی تھی وہ یہاں پر کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کی آگے سیل فون کی بھی آئے گی. کمپیوٹر سے یہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ کمپیوٹر کے بغیر آپ انٹرنیٹ نہیں چلا سکتے ہیں، سیل فون کے بغیر آپ انٹرنیٹ نہیں چلا سکتے ہیں. تو اصل جو مین پیچھے چیز ہے وہ ہے انٹرنیٹ. اب ٹیلی ویژن کے ساتھ اور ریڈیو وغیرہ کے ساتھ، سیٹلائٹ سسٹم کے ساتھ آپ انٹرنیٹ کنیکٹ نہیں کر سکتے ہو. آپ انٹرنیٹ کنیکٹ کرو گے یا تو کمپیوٹر کے ساتھ یا اپنے سیل فون کے ساتھ. ٹھیک ہے نا، تو یہ دو چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر آپ کے پاس اپلیکیشنز آ جائیں تو آپ انٹرنیٹ تو لکھو گے اور اس کے فائدے آپ کو پتہ ہی ہیں، بے شمار ہیں، لیکن آپ اس کے ساتھ پہلی جو ہے اپلیکیشن کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کی لکھو گے، دوسری آپ سیل فون کی لکھو گے، جس میں پیچھے بھی کارکردگی جو ہے وہ ساری انٹرنیٹ کی ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر ہم سیل فون کو ڈسکس کر لیں گے. اب ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے پہلے تو کمپیوٹر کے بارے میں بتانا ہے. Computer is the most significant and major application of ICT which has gained an immense importance in our society. It is one of the basic need of today's generation. While using computer, it can be easily observed that the people are highly involved in it. They use their minds in order to achieve the target, whether the goal belongs to play video games or using any type of software or to solve any education related problem. کہتے ہیں کہ کمپیوٹر ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں لوگوں کو خود محنت کرنی پڑتی ہے، اس میں خود اپنا دماغ لڑاتے ہیں لوگ اور بہت زیادہ اس کے ساتھ انوالو ہو جاتی ہیں. جو آج کل کی خاص کر جنریشن ہے وہ اس کے اندر اپنے آپ کو اس سے ریلیٹ کرنے لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، تو ود دا ہیلپ آف کمپیوٹر انٹرنیٹ پیپل کین کمیونیکیٹ ود ایچ ادر تھرو ویریس ویز. دیز امپروو دیئر انٹریکشن ود دا ہول ورلڈ. ان دس وے they face different experience which can be beneficial for them. ٹھیک ہے، جیسے چھوٹے چھوٹے بچے آج کل جو ہیں وہ کمپیوٹرز کے اوپر گیمز بنا بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے، کھیلنا تو الگ بات ہے لیکن بنا بھی رہے ہیں، نئی نئی چیزیں سیکھتے بھی ہیں. تو یہ جو ہے اس طرح ان کی انٹریکشن جو ہے اس کے ساتھ، کمپیوٹرز کے ساتھ، وہ ان کو کسی نہ کسی طرح بینیفیشیل بھی ہو رہی ہے. دی کمپیوٹر انٹرنیٹ پرووائڈ مینی امپورٹنٹ بینیفٹس ٹو اٹس یوزرز سچ ایز دے کین پلے گیمز، لسن میوزک، واچ ویڈیوز، سولو مینی پرابلمز ریلیٹڈ ٹو دیئر ایجوکیشن ایز ویل ایز کمیونیکیٹ ود ایچ ادر تھرو ای میل فیسلٹیز، سوشل نیٹورکنگ ویب سائٹس. تو یہ وہی فائدے ہیں جو ہم نے پیچھے بھی بیان کیے ہیں کہ اس سے کمپیوٹر کے ذریعے، ٹھیک ہے، انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کے ذریعے وہ سارے فائدے اور اس سے بھی بہت زیادہ فوائد وہ حاصل کر سکتے ہیں. ابھی ہم آگے ایجوکیشن میں الگ سے اس کے فوائد پڑھیں گے اور لرننگ میں الگ سے پڑھیں گے، اور وہ دونوں امپورٹنٹ ٹاپک بھی ہیں. ٹھیک ہے، کمپیوٹر in conjunction with internet is well known social ICT application which enable people to communicate easily through different communication mediums such as Facebook جو کہ وائڈلی بہت یوز ہونے والی نیٹورکنگ ویب سائٹ ہے، اور الیکٹرانک میل پاکستان میں اتنی یوز نہیں ہو رہی، یہ پروفیشنل زیادہ تر ہم یوز کرتے ہیں، اور ہم اس میں واٹس ایپ کو بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ یہاں پر زیادہ تر جو یوز ہونے والی پاکستان کی ایپ ہے یا سوشل نیٹورکنگ ویب سائٹ ہے وہ فیس بک اور واٹس ایپ ہے. ٹھیک ہے، تو آپ ان کو لکھ سکتے ہیں، اور الیکٹرانک میل کے اگر آپ لکھنا چاہیں تو آپ اس کو بھی لکھ سکتے ہیں، وہ پروفیشنل زیادہ یوز ہوتی ہے. اب انٹرنیٹ ہیز بیکم بیسک نیڈ آف ایوری ون ان دا سوسائٹی. اب اس کے کامن ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ آن لائن سیل اینڈ پرچیزز. ٹھیک ہے، آپ آن لائن کوئی بھی چیز خرید سکتے ہو، آج کل بہت ساری مارکیٹ پلیس جو ہے آن لائن ہے. سورس آف انٹرنیٹ، آپ کوئی بھی میوزک، کوئی بھی مووی دیکھو. سافٹ ویئر اینڈ ڈاکومنٹ ڈاؤن لوڈنگ، آپ کوئی بھی سافٹ ویئر جیسے کہ لوگ اپنے موبائل میں ایپس وغیرہ کرتے ہیں ان کو بھی سافٹ ویئر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ان کو اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر کے یوز کر رہے ہوتے ہیں، آف لائن بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں. ڈاکومنٹ شیئرنگ ود ایچ ادر تھرو انٹرنیٹ.
وہی بات ہے کہ آپ میسیجز کر رہے ہو، ای میل بھیج رہے ہو، اس کو سرچنگ تھرو ویریس سرچ انجنز لائک گوگل، یاہو، ETC. ٹھیک ہے. پیپل کمیونیکیٹ تھرو ای میل، اسکائپ اور سوشل نیٹورکنگ ویب سائٹ جیسے فیس بک، لنکڈ ان، ٹویٹر، فیس بک، واٹس ایپ وغیرہ. اب ہے سیل فون. Cell phone is another well-known ICT device which allow user to communicate with each other. It provides many facilities to the user such as calling, instant messaging, listen music, watching videos, playing games, using internet, maintaining phone book and many more. اب جو کام ہم سیل فون سے کر سکتے ہیں اس کو بتایا گیا اور اسی کو آگے الگ الگ ایکسپلین بھی کیا گیا کہ کالنگ کیا ہوتی ہے. ود دا ہیلپ آف دس فیچر پیپل کین کنیکٹ ود ایچ ادر. میسیجنگ کیا ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو میسیج سینڈ کر سکتے ہیں، میوزک اور ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، گیمز کھیل سکتے ہیں. تقریباً سارے وہی اس ڈیوائس کے بھی فنکشنز آ جاتے ہیں. بس آپ اس میں ایک چیز ایڈ کر سکتے ہو کہ اس میں آپ کالنگ اور انسٹنٹ میسیجنگ بھی کر سکتے ہو. اب ہمارا موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک شروع ہو گیا، رول آف ICT ان ٹیچنگ اینڈ لرننگ. میں اس کو اس لیے امپورٹنٹ کہہ رہی ہوں کیونکہ میں نے پاس پیپر دیکھے ہیں اور اس میں بہت زیادہ ICT کے جو سوال آئے ہیں وہ تقریباً یہی سوال آیا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم اس میں نے آپ کے لیے 2 فلو چارٹ ریڈی کیے ہیں. وہ میں نے اس لیے ریڈی کیا ہے کہ آپ جب اس کی ڈیفینیشن لکھنے کے بعد جو میں نے آپ کو ICT کے پیچھے ڈیفینیشن لکھوائی تھی، اس کی ڈیفینیشن لکھنے کے بعد جب آپ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر کے وہ ڈائیگرام نیچے بنا دیں گے تو اس سے چیکر کے اوپر ایک بہت اچھا امپیکٹ پڑتا ہے. اسے پتہ چل جاتا ہے کہ بچے کی بہت اچھے سے تیاری ہے، اس کو بہت اچھے سے آتا تھا کہ اس نے اتنے آرگنائزڈ فارم میں اس کو ایکسپلین کر دیا ہے. ٹھیک ہے. اور رول آف ٹیچنگ اس میں یہ ہے کہ آپ اس کو اوپر پہلے وہ ڈیفینیشن لکھیں اور نیچے آپ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. رول آف ٹیچنگ میں پڑھانے میں جو ICT کا رول ہے وہ ہم سب کے ذہن میں ایک بیسک کنسیپٹ ہوتا ہے کہ اس سے کیا ہوا ہے کہ آپ ٹیچ ویل کر سکتے ہو، لرن ویل کر سکتے ہو، پریزنٹ ویل کر سکتے ہو، ورک ایفیشینٹلی، شیئر آئیڈیاز ایزیلی، سولو ڈفرینٹ پرابلمس ایزیلی، گین پریسائز نالج، اچیو گولز ان لیس ٹائم پیریڈ. یہ تو ہیں، لیکن ٹیچنگ میں ہم نے کیا کیا ہے کہ اس نے بہت زیادہ آسان کر دیا ہے بچوں کو ٹیچر تک رسائی حاصل کرنا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ٹیچر کے لیے بہت آسان کر دیا ہے کہ وہ اپنے لیکچر کو زیادہ اچھے سے تیار کر کے ڈلیور کر سکتا ہے یا وہ سیو کر کے اپنے بچوں کو بھیج سکتا ہے. ڈسٹینس لرننگ میں بھی کام آ سکتا ہے. جیسے پیچھے کرونا آیا تھا تو زیادہ تر ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کا جو ہے وہ اسکول سے زیادہ اسی طرح ICT کی مدد کے ذریعے ہی ہماری پڑھائی جو ہے وہ پورے سال چلتی رہی تھی. تو آپ اس کی ایک ایگزامپل بھی دے سکتے ہو، آپ اپنے الفاظ میں اس کو ایکسپلین کر سکتے ہو کیونکہ یہ جو بک ہوتی ہے یہ صرف ایک لیکچرز ہوتے ہیں. ایز اٹ از اس کو کاپی کرنا یا ایز اٹ از اس کو لکھنا اس کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ہے. زیادہ ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ بچے کو کنسیپٹ سمجھ میں آ جائے اور وہ اس کو اپنے الفاظ میں ایکسپلین کر سکے، لیکن اس کے اپنے الفاظ اتنے خوبصورت ہوں کہ چیکر جو ہے اس کو پڑھ کے پتہ چل جائے کہ ہاں اگر مجھے سمجھ آ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بچے کو بھی سمجھ آئی ہوئی ہے. تو آرگنائزڈ فارم میں آپ کو لکھنے کے لیے اس لیے کہہ رہی ہوں، اس طرح فلو چارٹ بنانے کے لیے یا اس طرح پوائنٹس دینے کے لیے اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ ایک اچھا امپیکٹ ڈالتے ہیں چیکر کے اوپر بھی، اور اس سے جو ہے وہ انفارمیشن زیادہ انفارمیٹیو لگتی ہے، زیادہ آرگنائزڈ لگتی ہے. اب ٹیچنگ میں آپ کو سمجھ آ گئی کہ اس سے کیا ہوا ہے کہ ٹیچرس کو بہت زیادہ فائدے ہوئے ہیں. ان کے لیے بچوں تک رسائی حاصل کرنا آسان ہو گیا، ان کے لیے پہلے سے ہی اپنا لیکچر ریڈی کرنے کے لیے آسانی ہو گئی ہے. ان کے لیے اپنے لیے ان کے لیے آسانی ہو گئی ہے کہ وہ زیادہ اچھے سے خود پڑھ کے آگے بچوں تک اچھے سے پہنچا سکتے ہیں. اور جو ہے وہ ڈسٹینس لرننگ میں یہ اس لیے کام آئی ہے کہ ٹیچرس کے لیے بھی اکثر جو ہے وہ حالات خراب ہوتے ہیں کہ وہ نہیں نکل سکتے، تو اس طرح ہم اپنے بچوں کی پڑھائی نہیں روک سکتے اور اس طرح اس کو ان حالات میں بھی جاری رکھ سکتے ہیں. اب اس میں لرننگ میں آ جائیں تو اس کے بھی سیم آگے ختم ہو گئی ہے. لرننگ میں بھی ہمارے پاس سیم یہی آ جائیں گی کہ بچوں کے لیے بہت آسانی ہو گئی ہے. ان کو جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ویڈیوز سے اور لسننگ سے جو سمجھ آتی ہے وہ خالی پڑھنے سے سمجھ نہیں آتی ہے. تو آپ ایک تو یہ سائیکولوجیکل فیکٹ آپ یوز کر سکتے ہو کہ اس سے بچوں کی لرننگ تیز ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. ICT کی ہیلپ سے جب وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں، جب وہ سنتے ہیں لیکچرز کو، تو ان کی جو لرننگ ہے، ان کا جو پروسیس ہے مائنڈ کا، وہ اس انفارمیشن کو زیادہ دیر تک سیو رکھتا ہے اور اس کو زیادہ بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کرتا ہے. پھر اس کے بعد وہ بچوں کے لیے بھی یہ آ جائے گا کہ وہ ڈسٹینس لرننگ کر سکتے ہیں. جو بچے دور رہتے ہیں، جو بچے گاؤں کے علاقوں میں رہتے ہیں، وہ نہیں پڑھ سکتے تھے، تو ان بچوں کے لیے بھی آسانی ہو گئی ہے، ان کے لیے رسائی حاصل ہو گئی ہے ہر طرح کی تعلیم تک. اس کے بعد
وہ بچے جو کسی معذوری کی وجہ سے نہیں آ سکتے، یا اس طرح کے اگر کوئی ملکی حالات ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے نہیں پڑھ پاتے، تو ان کو اپنی جو ہے وہ پڑھائی روکنے کے بجائے ان کو فائدہ مل جاتا ہے آئی سی ٹی کی مدد سے، وہ اپنی پڑھائی جاری رکھ سکیں۔ تو آئی ہوپ یہ اس کا لیکچر تھا، ٹھیک ہے، اس پورے یونٹ کا آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو یہاں پر یہی بات ہے کہ فار دا لرنرز ایجوکیشن ریلیٹڈ ٹو کمپیوٹر شوڈ بی گیون ایٹ اسکول لیول، ٹھیک ہے۔ تو آئی ہوپ آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو اس یونٹ کے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تو مجھے بتا دیں۔ یہ یہاں پر میں نے کچھ لگائے ہوئے ہیں امپورٹنٹ کویشچنس، اس کے اوپر میں الگ سے ویڈیو بھی بناؤں گی، اگر آپ چاہیں گے تو میں ان کو سولو بھی کر کے دکھا سکتی ہوں کہ ان میں سے کون سے امپورٹنٹ کویشچن ہیں۔ اور بھی میں سرچ کر رہی ہوں، انشاءاللہ جو پچھلے پاس پیپرز ہیں ان کے ذریعے جو امپورٹنٹ کویشچن مجھے نظر آئیں گے، جو بار بار رپیٹ ہو رہے ہوں گے، وہ میں آپ کو لکھواؤں گی۔ ویسے اس کا گیس پیپر الگ سے اس کی ویڈیو ہے، وہ بھی آپ کو مل جائے گی، اس میں آپ کو یہ پورا گیس پیپر ملا ہوگا، جس سے آپ وہی کویشچن ریڈی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے بہت اچھے نمبر آئیں گے۔ شکریہ۔